سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ جو آیت نمبر 246، 47 اور 48 اور اس کے آگے 3 آیتیں اگلی جو ہیں، اس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ گزشتہ 3 درسوں میں اس کی ابتدائی حصہ جو ہے اس کی تفصیلاً ذکر ہوا، اس کو اجمالاً میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جب بدعملی چھا گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوا کہ ایک جنگجو قوم ان پہ غالب آ گئی، ان کو قید کیا، ان کو قتل کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، اور بنی اسرائیل کے پاس ایک بابرکت صندوق تھا، اور اس صندوق میں کیا تھا؟ فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کے اطمینان کی چیزیں، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقیہ چیزیں، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں اس میں تھیں۔ تو وہ بابرکت صندوق ان کے پاس تھا، اس کی برکت سے اس کو جنگ میں آگے رکھتے تھے تو ان کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی تھیں، جنگ میں فتح حاصل ہوتی تھی۔ جب بدعملی آئی تو ایک جابر قوم ان پہ مسلط ہوئی اور ان سے وہ صندوق بھی چھین کر لے گئی۔ پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصہ یا کافی عرصہ بعد، جب کہ اس وقت بنی اسرائیل میں حضرت سموئیل علیہ السلام نبی تھے، ان سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارا کوئی امیر مقرر کریں، ہم اس قوم سے جنگ کر کے اپنا علاقہ واپس لیں گے۔ انہوں نے کہا بھئی کہیں ایسے تو نہیں ہوگا کہ جب تم پر جہاد فرض کیا جائے، امیر مقرر کیا جائے، تمہیں لڑنے کے لیے کہا جائے جاؤ تو پھر تم بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہمیں ہمارے گھروں سے، ہماری اولادوں سے نکالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان پہ جہاد فرض کیا گیا تو پھر انہوں نے پیٹھ پھیر لی مگر تھوڑے۔ اب اس کی آگے تفصیل یہ ہے کہ پہلے تو جب ان کا امیر مقرر کیا گیا، ان کے مطالبے کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا تھا امیر مقرر کرو، امیر مقرر کیا گیا، لیکن ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ خود امارت چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام شخص ان کی قوم میں سے جن کا نام طالوت تھا، اس کو ان کا امیر لشکر مقرر کیا۔ تو اس پہ وہ بگڑ گئے کہ یہ کیسے امیر ہو سکتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پہ چنا ہے، اور وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم میں اس کو وسعت دی گئی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ملک چاہے دے۔ پھر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اس کی کوئی نشانی؟ تو وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت، حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی امارت اور بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، وہ تمہارا کھویا ہوا، تمہارا بابرکت صندوق جو ہے
وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ اور اس کی صورت دوسری طرف یہ بنی کہ وہ جو جابر ظالم قوم تھی، وہ اس مقدس صندوق کو جا کے انہوں نے اس کی بے ادبی کی، گندگی پہ پھینکا، تو ان پہ بھی عذاب آیا، بیماریاں اور تکلیفیں ان کو شروع ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا بھئی اسی وجہ سے اس کی ہم نے توہین کی ہے تو ہم پہ یہ آفتیں آ رہی ہیں، چلو اس کو واپس کر دو۔ انہوں نے کیا کیا، اس کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور اس کو ہانک دیا، چھوڑ دیا۔ فرشتے اس کو ہانکتے ہوئے ان کے پاس لے آئے۔ تو اب ایک اہم بات اس میں جو اشارتاً مختصراً گزشتہ درس میں بھی عرض کی گئی تھی، اس کی آج تفصیل ذرا قرآن و حدیث سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تابوت ہے، صندوق ہے، اور اس صندوق کے اندر قرآن پاک کے بیان کے مطابق بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقیہ چیزیں، بچی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی ان کی استعمال شدہ چیزیں ہیں، جن چیزوں کو ان کے ہاتھ لگے ہیں، جن چیزوں کے ساتھ ان کی نسبت ہوئی ہے، وہ ہے۔ تو ایسی چیزوں کی برکت ان کو حاصل ہوتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور سکینۃ من ربکم، تمہارے لیے تمہارے قلبی اطمینان کا باعث ہے۔ اس کو وہ جنگ میں آگے رکھتے تھے، ان کو فتح حاصل ہوتی تھی۔ تو جن چیزوں کی اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے وہ بابرکت ہوتی ہیں اور ان سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ یعنی قرآن پاک کے اندر دیکھیے اور بھی کئی مقامات پہ یہ مفہوم، یہ مضمون ہے۔ مثلا دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اسی سورہ بقرہ میں پہلے گزرا کہ صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ آیاتن بھی نہیں کہا بلکہ شعائر اللہ، ایک ہوتا ہے آیاتن نشانی اور ایک ہوتا ہے شعیرتن خاص نشانی۔ تو یہ شعائر، شعیرتن کی جمع ہے کہ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی خاص نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے۔ اب یہ صفا مروہ کیوں شعائر اللہ بن گئی، خاص نشانیاں کیسے بن گئیں؟ ان دونوں پہاڑیوں میں کون سی وہ خاص بات ہے جس وجہ سے وہ دیگر پہاڑیوں اور پہاڑوں سے ممتاز ہو گئیں اور اللہ کی خاص نشانیاں بن گئیں؟ بظاہر چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں، اور ایسی پہاڑیاں ہیں کہ جہاں کوئی سبزے کا بھی نام و نشان نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں۔ کو بڑے پہاڑ، ویسے تو مکہ میں اس کے ارد گرد ہر طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور بڑے بڑے سرسبز و شاداب پہاڑ بھی ہیں۔ ایسے پہاڑ ہیں جن سے سونا نکلتا ہے، کسی کچھ نکلتا ہے، کچھ نکلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو شعائر اللہ قرار نہیں دیا، صفا اور مروہ کو شعائر اللہ قرار دیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ شعائر اللہ بن گئی، اللہ کی خاص نشانیاں بن گئیں؟ کہ یہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاؤں لگ گئے۔ ان کے پاؤں لگنے سے وہ شعائر اللہ بن گئیں، اللہ کی خاص نشانیاں بن گئیں۔ اور اب تمام دنیا سے جانے والے حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے حکم ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھئی، تم بھی ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہاں پہ چکر لگاؤ، جہاں سے وہ دوڑی تھی تم بھی دوڑو۔ تو جہاں اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے وہ اللہ کی خاص نشانیاں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ اب حرم شریف سارا ہی برکت والا ہے، حرم شریف میں کہیں بھی نماز پڑھی جائے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، لیکن خاص طور پر فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ مبارک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ تو جن چیزوں کی اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، جہاں اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں، جن کی ان کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ ببرکت ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا فلسفہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے وہ بابرکت ہوتی ہیں، چاہے وہ صفا مروہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ پتھر ہو مقام ابراہیم۔ تو یہ جو نظریہ ہے نا آج کل جو تبرک، عربی میں تبرک کہتے ہیں، اردو میں ہم کہیں گے برکت حاصل کرنا، مطلقاً تبرک کو شرک قرار دے دیا، بھائی بس ذرا بات ہوئی نہیں تم تو شرک قرار دینا، یہ نظریہ قرآن پاک کا نہیں۔ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ وہ بابرکت پہاڑیاں ہیں، وہ اللہ کی خاص نشانیاں ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں وہ بھی اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب مقام ابراہیم کے علاوہ پورے حرم میں 1,00,000 تو ثواب ملے گا ہی، لیکن خاص طور پر جو مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایکسٹرا برکت تمہیں ملے گی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ تو اب اسی طرح دیکھیے احادیث مبارکہ کو ذرا، کہ جن چیزوں کی اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے کیا ان کی تعظیم کرنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اس کو ذرا دیکھیے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی مقامات پہ بخاری شریف میں نقل کیا۔ اب کسی جگہ یہ تفصیل کے ساتھ ہے اور کسی جگہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے وضو کا غسالہ، یعنی وضو کر کے جو پانی گرتا ہے نا، جس پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں اور وہ گرتا ہے، اب وہ پانی مستعمل ہے فقہی اعتبار سے کہ انسان نے جس پانی سے وضو کیا ہے وہ مستعمل ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر جسم پہ کوئی نجاست نہیں ہے تو صرف جو نجاست حکمی ہے اس کو زائل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے جب پانی استعمال کیا جائے تو وہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، یعنی پاک تو ہے لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر اس کو پئیں تو جائز ہے، اگر اس کو مثلاً اور استعمال کریں کھانا پکانے کے لیے تو وہ جائز، لیکن اگر اس سے دوبارہ وضو کریں تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ جس پانی سے وضو کر لیا ہے اگر اس کو کسی برتن میں اکٹھا کر لیا ہے مستعمل پانی کو، تو اس کو دوبارہ وضو کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ طاہر تو ہے، پاک تو ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی جو آپ نے وضو میں استعمال فرمایا، جس آپ کے اعضاء سے لگا، اس کو حضرت بلال حبشی نے اکٹھا کیا۔ اب وضو جب واو کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا وہ پانی، ایک ہے واو کے اوپر پیش ہو تو اس کا معنی ہے وضو کرنا، اور واو کے الوضو تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی اس پانی کو لے کے آتے ہیں، ایک سرخ
رنگ کے قبہ کے اندر، ایک خیمے کے اندر حضور تشریف فرما تھے، وہاں وضو کیا اور حضرت بلال حبشی حضور کے وضو کے پانی کو لے کے آئے۔ تو حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں رأیت الناس یبتدرون ذالک الوضو، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اس وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ مستعمل ہے، وہ بہہ جاتا ہے، لیکن حضور نے جو پانی وضو کے لیے استعمال کیا اس کو ظاہر بات ہے حضرت بلال حبشی نے کسی برتن میں جمع کیا ہوگا اور جمع کر کے باہر نکلے ہوں گے۔ تو اب یہ سب کچھ حضور کے سامنے ہو رہا ہے۔ اگر یہ برکت حاصل کرنا شرک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے تشریف لائے ہیں، نہ کہ شرک کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں کہ حضور کے سامنے شرک کو حضور منع نہ فرمائے۔ تو اس وضو کے پانی کو لے کر حضرت بلال حبشی آئے تو حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ، ابتدارا دوڑ کے بھاگ کے جانا، ٹوٹ پڑنا۔ تو دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کون تھے وہاں پہ؟ ظاہر بات ہے صحابہ کرام تھے۔ ان میں کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، حضرت فاروق اعظم ہوں گے، حضرت عثمان غنی ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، عشرہ مبشرہ بدری سے ابھی یہی لوگ تھے، اور کون تھا وہاں پہ؟ تو وہ لوگ ٹوٹ پڑے اس وضو کے پانی پر۔ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، جس کو وہ پانی مل گیا اس نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ مسح کر لیا، یعنی اپنے چہرے پہ اس کو مل لیا۔ وَمَن لَّمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس کو اس میں سے کچھ نہیں ملا، أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، تو اس نے کیا کیا؟ چلو پانی تو وہ نہیں مل سکا تو دوسرے صحابی کا تر ہاتھ جو ہے نا اس کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کر لیا۔ چلو یہ نہیں مل رہا تو أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری کو لے لیا، چلو اس کے ساتھ ہاتھ مل لو، تر ہاتھ کے ساتھ۔ ثم، یعنی اس کو ہاتھ کو مل کے اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ جن کو تو وہ پانی مل گیا انہوں نے اپنے چہرے پہ ملا، اور جن کو وہ پانی نہیں ملا انہوں نے دوسرے صحابی کے تر ہاتھ پہ ہاتھ مل کے چلو کچھ نہ کچھ برکت حاصل ہو جائے، اس کو پھر اپنے چہرے پہ حاصل کر لیا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کس طرح برکت حاصل کر رہے ہیں اس پانی سے جو حضور کے جسم مبارک کے ساتھ چھو گیا۔ اب اس میں اس حدیث پاک میں اور بھی ایک دو مسائل ہیں، چلو یہ آ گئی ہے تو اس کو آگے فرماتے ہیں ثم رأیت بلالا اخذ انزۃ فرکض، حضرت بلال حبشی کو دیکھا کہ انہوں نے ایک نیزہ پکڑا، اس کو گاڑ دیا۔ وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء مشمرا، پھر فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حلۃ حمراء، سرخ رنگ کا حلہ، یعنی دو چادریں جو سرخ رنگ کی تھیں، ایک چادر تہمت کے طور پر، ایک اوپر اوڑی، جس طرح کے عام طور پر احرام کی حالت میں ہوتا ہے کہ آدمی احرام باندھتا ہے، تو یہ احرام کی حالت تو نہیں تھی لیکن یعنی عام حالت میں بھی یہی دو چادریں لباس تھیں، تو سرخ رنگ کے دو چادریں وہ حضور نے پہنی ہوئی۔ تو اب اس سے علماء نے یہ کہا ہے کہ سرخ رنگ کا اگر کوئی کپڑا پہنتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سرخ رنگ کی دو چادریں زیب تن کی ہیں۔ مشمرن، شمرا یشمرو، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کپڑے کو آدھی پنڈلی تک رکھنا، یعنی اونچا، تہمد یا کوئی بھی کپڑا ہو تو مشمر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمد مبارک وہ گھٹنوں یہ ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو یہ بھی یعنی ضروری ہے کہ جو بھی آدمی پاجامہ یا
تہبند یا شلوار جو بھی ہو وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اب نماز کے اندر یہ چیز اس کا خیال ہونا چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ ویسے تکبر کی نیت سے اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ گناہ ہے، اور اگر وہ زمین پہ گھسٹ رہا ہو، چاہے کوئی بھی کپڑا ہو، شلوار ہو، چادر ہو، تکبر کی نیت سے گھسیٹ رہا ہے تو یہ حرام ہے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ تو خاص طور پر نماز کے اندر کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اب اگر لمبا ہو تو ظاہر بات ہے اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس کو ٹخنوں سے نیچے رہنے دیا جائے گا یا اس کو پھر فولڈ کیا جائے گا، طے کیا جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں یعنی مکروہ ہیں۔ اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، چاہے تکبر کی نیت نہیں بھی ہے تو ٹخنوں کے نیچے ہے تو وہ مکروہ ہے، اور اگر اس کو طے کریں گے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اس لیے بہتر تو یہ صورت یہی ہے، جو صحیح درست صورت ہے کہ وہ ویسے ہی ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو ٹخنوں سے نیچے رہنے دیں گے پھر بھی مکروہ ہے چاہے تکبر کی نیت نہ بھی ہو، یا اگر پھر اس کو فولڈ کریں گے تو یہ بھی یعنی مکروہ صورت، دونوں میں سے ایک مکروہ کام کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ وہ ویسے ہی یعنی اس طرح بنا ہی ایسا ہو کہ وہ خود بخود ٹخنوں سے اوپر رہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو پھر دونوں میں سے کوئی ایک کام تو اس میں سے میرا خیال ہے بہتر پھر یہ ہوگا کہ آدمی اس کو کچھ فولڈ کر لے، کچھ طے کر لے کہ کم از کم ظاہری طور پر تو وہ ٹخنوں سے اوپر ہوگا نا، باقی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن بہرحال پھر دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، تو اس میں سے بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو طے کر لیا جائے اور ٹخنوں سے اوپر کر لیا جائے۔ بہرحال صحیح اور درست یہ ہے کہ ویسے ہی اس کو ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ صلی الی الانزۃ بالناس رکعتین، حضور نے 2 رکعتیں لوگوں کو پڑھائیں اس نیزہ جو یعنی وہ سامنے تھا، اور اس نیزے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ یعنی سامنے تھا تاکہ آگے سے وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِن بَيْنِ يَدِ الْأَنزَةِ، وہ سترہ کہتے ہیں نمازی کے آگے کوئی ایسی آڑ ہونی چاہیے کہ تاکہ اس سے آگے کوئی گزرنا چاہے تو گزر جائے، تو وہ جو نیزہ تھا وہ سترہ کے طور پر تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سترہ ہے، صرف امام کے آگے، اور باقی صفیں بنی ہوئی ہیں اور لوگ پڑھا رہے ہیں، اور اس سترہ جو نیزہ تھا اس کے پیچھے سے جانور بھی گزر رہے تھے، لوگ بھی گزر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف امام کے آگے سترہ ہو تو وہ کافی ہے، پوری جماعت میں سے ہر ایک کے آگے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کھلی جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے تو امام کے آگے سترہ ہے تو وہی کافی ہے، اس سے آگے کوئی گزر رہا ہے تو حرج نہیں۔ اور ویسے بھی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو نمازی کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر انسان وہ جان بوجھ کے گزرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس کی سختی سے منع کی گئی ہے نمازی کے آگے سے گزرنے سے، لیکن نمازی کی نماز وہ نہیں ٹوٹتی ہے، چاہے اس کے آگے سے کوئی مرد گزر جائے، عورت گزر جائے، بچہ گزر جائے، بڑا گزر جائے، جانور گزر جائے، کوئی بھی ہو، اس کی نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن کسی انسان کا اس کے آگے سے گزرنا وہ منع ہے، اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسی جگہ آدمی نماز نہ شروع کر دے جہاں سے لوگ آگے سے گزرنے سے پھر مجبور ہوں۔ مثلا دروازہ ہے، دروازے کے آگے آدمی کو کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں نماز شروع کر دیتا ہے، اب ظاہر بات ہے جس نے اندر سے باہر جانا، باہر سے اندر آنا، اس کو مجبوراً اس کے آگے سے گزرنا پڑے گا، تو خواہ مخواہ وہ لوگوں کو گناہ گار کر رہا ہے۔ یا مسجد خالی پڑی ہے، ایک آدمی وہ پیچھے جا کے کھڑا ہو کے نماز شروع کر دیتا ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کے گزرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں کرے گا، کوئی مجبور ہوگا، آگے سے گزرنا پڑے گا۔ تو شروع کرنے سے پہلے بھی
اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ رستے میں اس جگہ نماز شروع نہ کر دے جہاں سے لوگ آگے سے گزرنے سے پھر مجبور ہوں، اور اگر ایسے کیا ہے کہ دانستہ طور پر ایسی جگہ پہ نماز شروع کر دی ہے کہ جہاں سے پھر لوگ مجبور ہیں، کوئی اور ان کے پاس چارہ کار نہیں ہے، تو پھر وہ گزرنے والے گناہ گار نہیں ہوں گے کہ خود اس نے ایسا کام کیا ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا آگے سے گزرنے سے۔ بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اس پہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کئی مقامات پہ اس کو ذکر کیا، اور کسی جگہ تفصیل کے ساتھ ہے، کسی جگہ مختصر ہے۔ اب ایک جگہ پہ کتاب الوضو، کتاب الطہارہ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے ساتھ آگے ایک اور حدیث پاک وہ بھی نقل کرتے ہیں۔ اب اس کا یعنی وضو کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن اس چیز کے ساتھ تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بابرکت ہوتی ہے اور اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ مختصر ہے تو دوسرے مقام پہ حضرت امام بخاری نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس وقت آپ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، گاؤں کا رہنے والا کوئی دیہاتی آدمی تھا۔ اس نے کہا، آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کیا آپ اس کو پورا نہیں کرتے؟ کچھ دینے کا اس کو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں یہ دیں گے۔ اس نے کہا، آپ نے جو وعدہ کیا تھا کیا آپ اس کو پورا نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بشارت قبول کرو۔ وہ بیچارہ کوئی گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے کہا، آپ مجھے بہت بشارتیں دے چکے ہیں، یعنی اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، مجھے مال دیں، یہ بشارتیں آپ پہلے بھی بہت دے چکے ہیں۔ اس نے وہ بشارت قبول نہ کی۔ اب اگر وہ بشارت مان لیتا تو ہو سکتا اس کو کہا جاتا بھی تمہیں جنت ملے گی، لیکن اس نے کہا جی نہیں، بشارتیں آپ بہت دے چکے ہیں، اب مجھے تو وہ دیجئے جس کا آپ نے وعدہ کیا مال کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال دونوں کی طرف متوجہ ہوئے، گویا کہ آپ اس وقت جلال میں تھے کہ اس کو اتنی بڑی پیشکش کی گئی اور اس نے ٹھکرا دی۔ آپ نے فرمایا، اس شخص نے بشارت کو مسترد کر دیا ہے، تم دونوں قبول کر لو۔ ان دونوں نے کہا، ہم نے قبول کر لیا۔ یعنی وہ بشارت کیا تھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کو کیا دیا، کیا روحانی مقامات ملے، جنت میں کیا مقام ملا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے پانی کا پیالہ منگایا، اس میں اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا، ہاتھ دونوں دھوئے اور چہرے کو دھویا اس پیالے کے اندر، یعنی پانی وہ نیچے نہیں گرا، اسی کے اندر دھویا اور چہرے اسی کے اندر وہ پانی ہے۔ پھر فرمایا، تم دونوں اس سے پی لو اور اس کو تم دونوں اپنے چہروں اور سینوں پر ڈالو اور بشارت قبول کرو۔ یعنی وہ پانی جس کے ساتھ حضور نے اپنے دستے مبارک دھوئے اور جس سے چہرہ مبارکہ دھویا، فرمایا اس کو پی لو اور اس کو اپنے چہروں اور اپنے سینوں پہ ڈال لو اور بشارت کو قبول کرو۔ پھر ان دونوں نے
پیالہ لیا اور اسی طرح کیا، اس سے پیا اور اس کے اب دیکھو حضور کے دستے مبارک کی، یعنی حضور خود، اب کوئی دوسرا آدمی تو ایسے نہیں کر سکتا، تو لیکن نبی اور عام آدمی کا فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک دھوئے، چہرہ مبارک دھویا اور وہ پانی فرمایا اس کو پی لو، کیوں؟ اس میں برکت شامل ہو گئی ہے، وہ برکت تمہیں حاصل ہوگی، اس کو اپنے چہروں پہ ڈال لو، پی لو اور اس کو اپنے سینے پہ ڈال لو۔ اب اسی حدیث پاک میں ہے دوسرے مقام پہ کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ خیمے کے اندر تھیں پردے کے پیچھے، لیکن انہوں نے یہ ساری بات سن رہی ہیں کہ اس اعرابی کو بشارت دی، اس نے قبول نہیں کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال حبشی کو کہا بھئی تم قبول کر لو، انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگایا، اس کے اندر دونوں ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، کلی فرمائی، یعنی ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا اور کلی کی، یعنی پانی منہ میں ڈال کے اس کے اندر ڈالا، پھر ان دونوں کو فرمایا پی لو، تم دونوں اس کو اپنے چہروں پہ اور سینوں پہ ڈال لو، اور انہوں نے اس کو پیا، پی رہے ہیں اور چہروں پہ اور سینے پہ ڈال رہے ہیں۔ تو حدیث پاک میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں فنادت ام سلمۃ من وراء الستر، پردے کے پیچھے سے ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پکارا، آواز دی، ان افضلا لامکما، کہ یہ سارا تم خود ہی نہ پی جانا، خود ہی اپنے چہرے پہ نہ ڈال لینا، بلکہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا۔ حضور کی بیویاں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ حضور کی بیویاں ساری امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے حضرت ام سلمہ نے پردے کے پیچھے سے پکار کے ان کو کہا، دونوں کو، ان افضلا لامکما، کہ یہ جو بابرکت پانی ہے نا، جس میں حضور نے اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، چہرہ مبارک دھویا اور جس میں حضور نے کلی کی ہے، یہ بابرکت پانی سارا تم ہی نہ استعمال کر لینا، بلکہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا۔ فَأَفْضَلَا، ہاں، تو ان دونوں نے من طائفتن، کچھ بچا کے پھر حضرت ام سلمہ کے لیے بھی رکھا، کیونکہ انہوں نے پکار کے کہا تھا۔ تو جس پانی کے ساتھ حضور کی نسبت ہو گئی، دونوں ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، کلی کی، وہ اتنی بابرکت ہے کہ وہ اتنا پانی ہے کہ خود حضور اس کو استعمال کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور حضرت ام سلمہ بھی اس کی اہمیت سے آگاہ ہیں کہ پردے کے پیچھے سے ان کو پکار کے کہہ رہی ہیں کہ سارا تم خود ہی نہ استعمال کر لینا، بلکہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا کہ وہ بھی اس سے برکت حاصل کریں۔ تو پھر انہوں نے اس کے لیے بچا کے رکھا، ان کو وہ یعنی ان کے پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کے ساتھ پانی کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ بھی بابرکت ہے۔ اسی طرح آگے اسی میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگلی حدیث بیان کی، ابھی حضرت محمود بن ربی، وہ بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجہ کا معنی ہوتا ہے کلی کرنا، یعنی پانی منہ سے پھینکنا، تو حضور نے اپنے منہ میں پانی لے کے ان کے اوپر پھینکا، اس کو برکت، تاکہ برکت حاصل ہو۔ اب ویسے تو اس طرح نہیں کیا جاتا نا، اسی لیے کیا کہ ان کو برکت حاصل ہو۔ آگے حضرت عروہ اور حضرت مسور بن مخرمہ یہ دونوں بیان کرتے ہیں، یہ ایک طویل حدیث ہے، اس کا حصہ ہے کہ اذا تودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعدوا یقتتلون علی وضوئہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی تھی
کہ وہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے تھے جس طرح وہ دوسری حدیث میں ذکر ہے، ایسے ٹوٹ پڑتے تھے کادو یقتتلون علی وضوئی، ایسے لگتا تھا کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں ان کی جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، یعنی اس طرح حضور کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہ یعنی ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پیالہ میں کلی کی اور حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال حبشی نے اس کو پیا۔ آگے دوسری حضرت محمود بن ربی کے چہرے پر کلی کی، یہ دونوں حدیثیں جو بیان ہوئیں، ان صحابہ نے آپ کے کلی والے پانی سے تبرک حاصل کیا اور آپ نے قیامت تک کی تمام امت مسلمہ کو برکت پہنچانے کے لیے زمزم کے کنویں میں کلی کی۔ زمزم شریف کا کنواں جو ہے اس میں بھی حضور نے پانی اپنے منہ مبارک میں لے کے اس میں ڈالا، تاکہ اب وہ تو حضرات وہاں موجود تھے، وہ تو اس سے برکت حاصل کر رہے تھے، اور جنہوں نے قیامت تک آنا تھا ان کو برکت پہنچانے کے لیے زمزم شریف کے کنویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، یعنی منہ میں پانی ڈال کے اس کے اندر پھینکا۔ اب تمام دنیا کے مسلمان زمزم کا پانی لے کر آپ کے لعاب دہن کی برکتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس آئے، ہم نے آپ کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا، آپ نے اس کو پیا، پھر اس ڈول میں کلی کی، یعنی پانی منہ میں لے کے اس میں ڈالا، اور اس ڈول کو پھر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ تو اب قیامت تک کے لیے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ اب آگے ایک ایسے صاحب جو یعنی ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کا حوالہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ظفر احمد عثمانی ان کا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے زمزم کے پانی کی برکت میں اور زیادہ برکت ہو گئی، یعنی پہلے وہ برکت تھا، لیکن حضور کا لعاب دہن مبارک، حضور کا تھوک مبارک جب اس میں شامل ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زیادہ برکت ہو گئی، اس کی لذت میں اور زیادہ لذت ہو گئی، اس کی شفا میں اور زیادہ شفا ہو گئی، اس کے نور میں اور زیادہ نور ہو گیا، اس کے طہور میں اور زیادہ طہور ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس ڈول میں کلی فرمائی، پھر اس ڈول کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ دیکھو آپ نے اپنی امت پر کس طرح رحم فرمایا اور شفقت فرمائی کہ آپ اپنے بعد قیامت تک آنے والی امت کو اپنے جھوٹے یعنی جو پیا ہے، جو بچا ہے پانی، جھوٹے پانی کی برکت اور طہارت سے محروم ہونے پر راضی نہیں ہے، کہ جو اس وقت موجود ہیں وہ تو برکت حاصل کر رہے ہیں، لیکن میری ساری امت کو برکت پہنچ جائے۔ حضور نے آب زمزم، جو زمزم شریف کا کنواں ہے، اس کے اندر آپ نے وہ ڈول جس میں کلی فرمائی تھی اس کو ڈالا کہ تاکہ اس کی برکت اب قیامت تک کے لیے جو وہاں جائیں گے وہ پئیں گے، جو نہیں جائیں گے وہ اپنے گھروں میں ان کو آب زمزم مل رہا ہے اور وہ پی رہے ہیں، یعنی حضور کے لعاب دہن مبارک کی برکتیں دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچ رہی ہیں اور تا قیامت پہنچتی رہیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کے اندر آب زمزم جو بذات خود برکت والا ہے، اس کے اندر بھی وہ ڈول جس میں آپ نے کلی کی وہ اس میں ڈلوا دیا کہ اب اس کی برکتیں جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے حاصل ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح دیکھیے، صرف یہ نہیں کہ پانی یا لعاب دہن کی برکتیں تو بے شمار ہیں، اس کے علاوہ بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ والوں کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہیں، اور صحابہ اکرام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جن چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو ان سے برکت حاصل کی جائے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی
جو کہ رئیس المنافقین تھا، تمام منافقوں کا سردار تھا، وہ بھی جب مرنے لگا تو اس نے بھی کوشش کی کہ شاید اس طرح میری کچھ بچت ہو جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اپنی قمیض دیں۔ حضور نے ایک قمیض دی کہ میں کفن میں پہنوں گا، تو اس نے کہا نہیں، یہ نہیں، وہ دیں جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، جو آپ کے جسم کے ساتھ اس وقت لگ رہی ہے، وہ دیں۔ پھر حضور نے وہ اتار کے دی۔ وہ تو بہرحال چونکہ منافق تھا، اس کو تو فائدہ نہیں پہنچنا تھا، لیکن بہرحال یعنی یہ مرتے وقت وہ بھی یعنی اس کے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید اس طرح میرا کچھ فائدہ ہو جائے۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کتاب الصلاۃ میں نقل کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت محمود بن ربی، ابھی جن کا ذکر ہوا، یعنی یہ محمود بن ربی جو تھے یہ بچے تھے حضور کے دور، جیسے ابھی گزرا کہ حضور نے ان کے چہرے پہ پانی ڈالا۔ تو یہ روایت کرتے ہیں حضرت اتبان من مالک سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ فی منزلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ فقال این تحب ان اصلی لک من بیتک، تو حضور نے فرمایا کہ کہاں تو چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تیرے گھر میں نماز پڑھوں؟ فاشرت له الی مکان، تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حضور اس جگہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں نماز پڑھیں۔ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے تکبیر کہی، یعنی حضور نے نماز شروع کی۔ وصففنا خلفہ، ہم نے حضور کے پیچھے صف بنا لی۔ فصلی رکعتین، حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ یعنی اب اس کی تفصیل اس میں نہیں ہے، لیکن اگلی حدیث جو ہے اس میں پوری اس کی تفصیل ہے کہ وہ اصل واقعہ کیا تھا، کہ حضرت اتبان میں مالک جو تھے وہ بوڑھے صحابی تھے، بینائی بھی کمزور تھی، تو وہ یعنی آ نہیں سکتے تھے ہر وقت مسجد نبوی شریف میں۔ تو انہوں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں آپ کسی جگہ نماز پڑھیں، تو جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے پھر اس جگہ کو میں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں گا، یعنی اس جگہ پھر میں نماز پڑھا کروں گا۔ اب ویسے تو نماز فرض ادا کرنا ہے گھر میں پاک صاف جگہ جہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی خواہش سے ابھی کی کیا ہے کہ حضور ایک دفعہ نماز پڑھیں تو پھر اس جگہ میں نماز پڑھوں، تاکہ اس جگہ کی برکتیں، یعنی حضور کے قدم مبارک لگنے کی وجہ سے جو برکت اس جگہ میں پیدا ہو جائے گی وہ مجھے حاصل۔ اب سنیے یہ تفصیل کے ساتھ، اسی سے اگلی حدیث ہے، دونوں حدیثیں متصل ہیں۔ اس کا باب تھا اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء او حیث امر ولا یتجسس۔ اب آگے باب المساجد فی البیوت، گھر کے اندر نماز پڑھنا، نماز کے لیے جگہ بنانا۔ تو اس کو روایت کیا ہے، یعنی وہ مختصر تھی، اب تفصیل وہی ہے۔ حضرت محمود بن ربی وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اتبان بن مالک وہوا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے صحابہ میں سے ہیں، ممن شاہدہ بدرم من الانصار، انصار میں سے جو لوگ جو صحابہ کرام بدر میں شریک ہوئے تھے ان میں سے ایک صحابی یہ ہیں حضرت اتبان بن مالک۔ انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ قد انکرت بصری، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری بصارت کمزور ہو گئی ہے، میری یعنی اب مجھے پورے طور پر نظر نہیں آتا۔ وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، یعنی مسجد نبوی شریف سے تو وہ کچھ دور رہتے تھے، اپنے محلے کی مسجد کے وہ امام تھے، وہاں پہ لوگوں کو وہ نماز پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، اب میری بصارت ہو گئی ہے کمزور۔ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ،
جب کبھی بادل وغیرہ ہوتے ہیں، بارش برستی ہے، سال الوادی الذی بینی و بینہم، تو پھر یہ درمیان میں جو نالا ہے اس میں پانی آ جاتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان، یعنی جہاں پہ مسجد تھی ان کے محلے کی، اس کے اور ان کے گھر کے درمیان وہ نالا کوئی بہتا تھا پانی کا۔ لم استطع ان آتی مسجدہم فاصلی بہم، پانی جب آ جاتا ہے اس نالے کے اندر اس وادی میں تو پھر میں مسجد میں نہیں جا سکتا کہ ان کو جا کے نماز پڑھاؤں۔ وَوَدِدتُّ یا رسول اللہ انک تأتینی فتصلی فی بیتی، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں میرے گھر میں اور میرے گھر میں آپ نماز ادا فرمائیں۔ فاتخذہ مصلاً، پھر اس جگہ کو میں نماز کی جگہ بنا لوں گا۔ تو چاہیے تھا کہ حضور فرماتے بھائی ٹھیک ہے، گھر میں کوئی جگہ دیکھو پاک صاف اور اس کو کوئی کمرہ ایسا جہاں نماز پڑھ لو، میرے آنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، نماز پڑھ لو۔ تو انہوں نے عرض کیا تو حضور بھی کرم فرمانے والے ہیں۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل انشاءاللہ، حضور نے فرمایا انشاءاللہ میں ایسے کروں گا، یعنی کسی دن آؤں گا۔ قال اتبان فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبح کے وقت حضور تشریف لائے، و ابو بکر، اور حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے، ہینا ارتفاع النہار، جب دن خوب بلند ہو گیا یعنی دن چڑھ گیا۔ فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگی، یعنی سنت مبارکہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جائے، بغیر اجازت بے دھڑک گھر کے اندر کسی کے بھی گھر میں داخل ہونا اس طرح یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے باپ کا درجہ اس سے بڑھ کے درجہ رکھتے ہیں، لیکن سنت مبارکہ حضور نے پھر بھی یہی قائم کی کہ جس کے گھر میں جاتے حضور اجازت لیتے اور اجازت لے کے حضور گھر کے اندر داخل ہوتے۔ تو حضور نے اجازت مانگی، فأذنت لہ، تو میں نے اجازت دی۔ اب یہاں ضمناً ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے، ایک صحابی تھے، ان کے گھر حضور تشریف لے گئے، دروازے پہ جا کے حضور نے سلام کیا تو وہ صحابی اندر سے سن رہے ہیں، ظاہر بات ہے دستک دی ہوگی اور سلام کیا ہوگا، تو وہ سن رہے ہیں اور آہستہ سے وہ جواب دیتے ہیں۔ حضور نے پھر دوبارہ سلام کیا، انہوں نے پھر سنا اور پھر آہستہ سے جواب دیا کہ جس کی آواز باہر نہ آئے۔ حضور نے پھر تیسری دفعہ سلام کیا، انہوں نے پھر سنا اور پھر آہستہ سے جواب دیا۔ تو حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ 3 دفعہ حضور اجازت مانگتے، اگر یعنی ہو سکتا ہے پہلی دفعہ گھر والوں نے نہ سنا ہو، دوسری دفعہ نہ سنا ہو، تیسری دفعہ بھی جب نہیں اجازت ملی تو پھر واپس چلی۔ تو حضور واپس جب مڑے تو وہ صحابی بھاگے ہوئے آئے، حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ اجازت مانگی ہے، تو شاید تم مصروف تھے یا کوئی وجہ۔ تو عرض کیا کہ حضور میں سن رہا تھا۔ تو فرمایا کہ پھر تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ عرض کیا حضور میں چاہتا تھا کہ آپ کے سلام کی برکتیں مجھے بار بار حاصل ہوں، تو اس لیے میں بار بار سن رہا تھا اور آہستہ سے جواب دے رہا۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ تشریف لائے، حضور نے اجازت مانگی، حضور کو اجازت دی گئی۔ فلم یجلس حین دخل البیت، جب حضور گھر میں داخل ہوئے تو بیٹھے نہیں۔ قال این تحب ان اصلی من بیتک، کہاں چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں میں نماز پڑھوں؟ قال فاشرت لہ الی ناحیۃ من البیت، گھر کے ایک کونے کی طرف سائیڈ میں اس طرف اشارہ کیا کہ حضور یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر، حضور کھڑے ہوئے تکبیر کہی۔ فقمنا فصففنا، ہم بھی کھڑے ہو گئے اور صف باندھی۔ فصلی رکعتین، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ تو اب گھر کے اندر ان کی خواہش یہ ہے کہ حضور تشریف لائیں اور جہاں حضور نماز پڑھیں وہاں پہ پھر نماز پڑھی جائے کہ
اس جگہ کی برکتیں میں حاصل ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگ گئے۔ تو صحابہ کرام کا نظریہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں فرمایا بھئی ایسے نہ کرو، کہ اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو حضور منع فرماتے بھئی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے تم نماز پڑھو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے نظریے کی تصدیق فرمائی کہ جا کے نماز پڑھی، پھر انہوں نے اس کو اپنی نماز کی جگہ بنائی۔ کل آپ نے بیان میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مصلی مبارک ہوتا تھا، حضور کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا کہ خود یہاں کھڑے ہوتے، یہاں حضور کے کھڑے ہونے کی جگہ وہاں نہیں کھڑے ہوتے تھے، پیچھے کھڑے ہوتے تھے کہ جہاں حضور کے مبارک لگے ہیں وہاں نہیں، بلکہ ہمارے ماتھا پیشانی وہاں پہ ہو جہاں حضور کے قدم مبارک لگے ہیں، کہ اس جگہ کی برکتیں حاصل ہوں۔ اور پھر بعد میں جہاں حضور کا سجدہ گاہ تھی، حضور جہاں سجدہ فرماتے تھے وہاں دیوار بنا دی گئی کہ کسی کے قدم اس جگہ پہ نہ آ جائیں، اس جگہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آج دیکھیے مسجد نبوی شریف میں محراب النبی جہاں پہ لوگ نفل پڑھتے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اصل میں جگہ وہی ہے کہ جہاں پہ حضور کا مصلی تھا، یعنی حضور جہاں سجدہ فرماتے تھے، حضور کی پیشانی جہاں پہ لگتی تھی اس جگہ پہ وہ محراب بنی ہوئی ہے۔ اب جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی سجدہ گاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں حضور کے قدم مبارک ہوتے تھے، تو اب وہاں پہ یہ لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جس جگہ کے ساتھ اللہ والوں کی نسبت ہوتی ہے وہ یعنی اس جگہ سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پورا باب باندھا ہے کہ وہ جگہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں نمازیں پڑھیں، اور وہ ساری جگہیں ذکر کیں کہ کہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن عمر آپ خاص طور پر ان جگہوں کو ڈھونڈا کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور وہیں پہ پھر وہ خاص طور پر اسی جگہ پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں تک ہے بخاری شریف کے اندر کہ ایک جگہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور بعد میں اب ظاہر بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں کسی جگہ اتفاق سے قیام فرمایا کہ جہاں قیام کی جگہ ہو گئی، یعنی ٹائم آ گیا تو سفر کے درمیان تو وہاں قیام کر لیا، اور وہاں نماز کا ٹائم تھا نماز پڑھی۔ اب بعد میں کسی نے وہاں پہ مسجد بنا دی، بلکہ اکثر جگہیں جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اہل محبت نے وہاں پہ مسجدیں بنا دی تھیں، وہاں مسجدیں بنی ہوئی تھیں۔ تو ہوا کیا کہ ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تو بعد میں کسی نے اس جگہ مسجد بنائی، لیکن وہ مسجد اس جگہ سے تھوڑی سی ہٹ کے تھی، یعنی اب عام یہی بیان کیا جاتا ہے نا کہ یہاں حضور نے قیام کیا تھا بھئی اس جگہ پہ، وہ تو کسی نے مسجد بنائی۔ یا ممکن ہے کہ ان کو مناسب جگہ اس کے قریب کوئی ملی ہو، یا ان کو صحیح پتہ نہ ہو کہ کون سی وہ جگہ ہے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی، اس کے قریب قریب انہوں نے مسجد بنائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب وہاں جاتے تو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اس کو چھوڑ کے خاص اس جگہ نماز پڑھتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ اب مسجد چونکہ تھوڑی سی ہٹ کے تھی تو
حضرت عبداللہ بن عمر چونکہ ساتھ تھے اس وقت اور وہ اس جگہ کو جانتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جگہ اس سے ہٹ کے ہے۔ تو اب دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو روایت کرتے ہیں بخاری شریف، یعنی پورا ایک باب انہوں نے باندھا ہے، باب المساجد التی علی طرق المدینہ، وہ مسجدیں ہیں جو مدینہ شریف کے راستے میں ہیں یعنی مکہ شریف سے مدینہ شریف جائیں، والمواد التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جگہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اب اس میں سے جتنی وہ ساری جگہیں ہیں ان سب کو بیان کیا ہے، پورا باب ہے۔ تو اس میں ہے حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے شاگرد نے، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کہاں حضور نے نماز پڑھی اور حضرت عبداللہ بن عمر وہاں نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کانا یصلی الی العرق الذی عند منصرف الروحہ، روحہ سے جب گزرے تو وہاں جو جگہ وہاں، وذالک ان کو انتہا الطرف الی حافۃ الطریق دون المسجد الذی بینہ و بین المنصرف، رستے اور اس کے درمیان، جگہ کے درمیان میں جو مسجد بنی ہوئی ہے وہاں نہیں پڑھتے تھے۔ وقد ابتنیا ثم مسجد، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ کسی نے اندازے سے بنائی ہے کہ اس جگہ کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں حضور نے قیام کیا تھا اور یہاں نماز پڑھی تھی، تو وہاں جو ان کو مناسب جگہ ملی انہوں نے وہاں پہ مسجد بنائی۔ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، حضرت عبداللہ بن عمر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَكَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَائِهِ، بائیں طرف اس کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، یعنی اس کو اپنی دائیں جانب پیچھے چھوڑ دیتے، اس کے آخر میں اس چھوٹی سی پہاڑی پہ نماز پڑھتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو مسجد بھی ہے، مسجد کی بھی برکتیں ہیں، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے صحابی کا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسجد کی بھی برکتیں ہیں، لیکن جہاں حضور کے قدم لگ گئے ہیں اس جگہ کی برکت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کے قریب، کیونکہ وہ حضور کے ساتھ اس سفر میں تھے اور خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ جو مسجد بنی ہے یہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے، یہ تو اندازے سے، یعنی اس جگہ تو بعین ہی وہ جگہ جہاں حضور کے قدم مبارک لگے تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے، کہ اس جگہ جو برکتیں اتر رہی ہیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ مسجد کے اندر بھی وہ برکت نہیں ہے جو جہاں اتر رہی ہے، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگ گئے۔ تو بہرحال یہ موضوع بہت طویل ہے کہ جس جگہ کی بھی اللہ والوں کے ساتھ، جس چیز کی بھی اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صندوق کا قرآن پاک میں ذکر کیا کہ اِنَّ آیاتِ مُلْکِهِ اَن یَأْتِیَکُمُ التابوت، کہ تمہارے پاس وہ بابرکت تابوت صندوق آ جائے گا جو تم سے چھین لیا گیا تھا، وہ تمہیں واپس آ جائے گا، تحمل الملائکہ، اور آئے گا اس طرح کے فرشتے اس کو لے کے آئیں گے کہ وہ بابرکت جو تمہارے پاس تھا، تمہاری بدعملی کی وجہ سے تم سے چھین لیا گیا تھا، اب وہ پھر تمہیں واپس مل جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔